اور پسینے کی ہر بوند جو حضور کے چہرے سے گرتی ہوئی نظر آتی موتیوں کی طرح نظر آتی، اس میں حضور کے چہرے کا نور شامل ہوتا، اس میں حضور علیہ السلام کے چہرے کی نفاست شامل ہوتی، اس میں حضور علیہ السلام کے من کی اندر کی مہک شامل ہوتی، چونکہ محبت کی خوشبو جیسی خوشبو کسی اور شے میں نہیں ہے، کسی اور شے میں نہیں ہے۔ پھر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ آپ بیان فرماتے ہیں، یہ سنا رہا ہوں آپ کو، من رآہ بدیہتن حابہ ومن خالطہ معرفتن احبہ، جو کوئی یک حضور کے سامنے آ جاتا، جو کوئی یکدم آمنا سامنا حضور علیہ السلام کے ساتھ کسی کا ہو جاتا، یک کوئی سامنے آ جاتا تو اس کا دل دہل جاتا، اس کا دل دہل جاتا، اور ومن خالطہ، جو پہچان کر پاس آ بیٹھتا وہ شیدا ہو جاتا، وہ شیدا ہو جاتا، معرفتاً احبہ، وہ حضور سے محبت کر بیٹھتا، وہ شیدا ہو جاتا، وہ آپ پہ وارفتہ ہو جاتا جو حضور کے پاس آ بیٹھتا۔ پھر فرمایا یقول نعتہ، علی اپنی طرف ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نعت کہتا ہوں حضور کی، یقول نعتہ، حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں حضور کی بات جب کر رہا ہوں، میں جو ان کی نعت کہہ رہا ہوں، فرمایا مجھ سے سنو، دو لفظ سنو، فرمایا لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلہ، میں نے محمد مصطفیٰ کی مثل نہ پچھلوں میں کوئی دیکھا نہ پہلوں میں کوئی دیکھا۔ نعرہ تکبیر، یہ حضرت علی فرماتے ہیں۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، اہل سنت۔ آپ دیکھ رہے ہیں یہ کون فرما رہے ہیں؟ حضرت علی۔ کس سکول آف تھاٹ سے علی کا تعلق تھا؟ نہیں، اس وقت کوئی بھی یہ چیزیں نہیں تھی، ہر شخص اس وقت مصطفیٰ کی نعت میں مگن تھا، کوئی دیوار، کوئی چار دیواری اس وقت، کوئی فرقے، کوئی فرقیاں نہیں تھی، کچھ بھی نہیں۔ فرماتے ہیں یقول نعتہ لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلہ، میں نے مصطفیٰ جیسا نہ پہلے کوئی دیکھا نہ بعد کسی کو نظر آئے گا۔ یہ جملہ کس نے کہا؟ مولا علی شیر خدا نے۔ پھر ربیع بنت معوذ، ربیعہ بنت معوذ، یہ صحابیہ ہیں، ان سے عمار بن یاسر کے پوتے نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ حلیہ بیان فرماؤ، حضور علیہ السلام کا کچھ حلیہ بیان فرماؤ، تاکہ ہمارے ذہنوں میں حضور کا خاکہ آ جائے، ہم اس خاکے کو دماغوں میں بٹھا لیں اور دلوں میں رقم کر لیں، تاکہ ہم اسی تصور میں مگن ہو جائیں، کچھ بیان کیجئے۔ تو آپ نے فرمایا لو رأیتہ رأیت الشمس طالعۃ، اگر تو حضور کو دیکھ لیتا تو ضرور یہ خیال کرتا کہ سورج نکل آیا ہے، سورج نکل آیا ہے۔ تو اگر حضور کو دیکھ لیتا خیال کرتا کہ سورج نکل آیا، طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع، کسی نے چاند کہا، کسی نے سورج کہا، کسی نے چاند کہا، کسی نے سورج کہا۔ پھر فرمایا، جابر بن سامورہ کہتے ہیں رات تھی، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بان کی، یعنی یہ جو کھجور کا پٹھا ہے بان، اس کا جو اس کی چارپائی، اس کے اوپر باہر تشریف فرماتے۔ آپ ذرا آنکھ بند کر کے غور کریں، صحرائے عرب ہو، کوئی بجلی کا بلب کسی جگہ پہ روشن نہ ہو، چھوٹے چھوٹے غربت کے دیے اندر
اندر جھونپڑیوں میں جل رہے ہوں جی، اور پھر چاند اپنی 14 تاریخ کا اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ منظر پہ ہو جی، کیا خوبصورت تخیل با۔ رات کی خنکی صحراؤں میں رات کو ٹھنڈ ہو جاتی ہے، موسم گرم ترین جون بھی ہو تو صحرا ریگستان رات کو آپ کو ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ میں رات کو کوئی کمبل یا رضائی رکھوں جی۔ چاند، رات کی خنکی، نفیس فضا، بان کی ننگی چارپائی پٹھے کی کھجور کی، اور تکیہ چمڑے کا، اس کے اندر کھجور کی چھال بری ہوئی، دو جہاں کا والی شمس و قمر کا خلاصہ، اپنے چہرے کی پوری آب و تاب کے ساتھ اس ننگی چارپائی پہ اوپر ایک حلہ چادر لے کر آرام فرما ہے، لیٹے ہوئے ہیں، داری دار سرخ داریاں اس میں چادر میں۔ اب سنیے، جابر بن سامورہ کہتے ہیں حلہ ہمراہ اوڑے حضور لیٹ رہے تھے، میں پاس جانے کی جسارت نہ کر سکا، مگر کبھی چاند کو دیکھتا، کبھی حضور کے چہرے پہ نگاہ ڈالتا، کبھی چاند کو دیکھتا، کبھی حضور کے چہرے پہ نگاہ ڈالتا۔ فرماتے ہیں فَإِذَا هُوَ أَحْسَنُ عِنْدِي مِنَ الْقَمَرِ، میرا دل اسی فیصلے پہ گیا ہے کہ ہزاروں چاند ہوں مصطفیٰ کے چہرے پہ قربان کر دیے جائیں، وہ مجھے چاند سے بھی زیادہ خوبصورت نظر آئے، اور جس کے کھلونا چاند اور سورج ہوں اس کی شان خود کیا ہوگی۔ فَإِذَا هُوَ أَحْسَنُ عِنْدِي مِنَ الْقَمَرِ، وہ مجھے چاند سے بھی زیادہ۔ پھر اگلی بات، ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک دن حضور کڑکتی دوپہر آپ تشریف فرما ہیں گھر میں، کہلولہ فرما رہے دوپہر، اسی طرح میرے مصطفیٰ نے کبھی مسحری نہیں بچھائی، کبھی کوئی پلنگ نہیں تھا میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کیوں ہو؟ اس کے غلام کو کسی نے کہا کہ فاروق آپ ذرا باریک سفید آٹا استعمال کریں اس کی چپاتی، کہ آپ یہ انچھانا آٹا اس کی چپاتی یہ آپ تناول نہیں کر سکتے۔ آپ نے فرمایا جس دن میری سلطنت کے ہر فرد کو یہی آٹا میسر آ گیا، اس دن عمر بھی یہی کھا لے گا، اس دن عمر بھی یہی کھا لے گا۔ میں آپ کو حکمرانی کے انداز بھی بتاتا ہوں، غلامی کے انداز بھی بتاتا ہوں کہ حکمران کیسے تھے وہ اور مصطفیٰ کے غلام کیسے تھے وہ۔ جب حکمرانی کرتے تو کیسر و کسرا تھرا اٹھتے، اور جب غلامی کرتے تو سر کٹا کے مصطفیٰ کے قدموں پہ نثار کر دیتے۔ یہ ہے وہ محبت جو اطاعت کی طرف بڑھتی ہے اور اتباع کی طرف بڑھتی ہے۔ ہماری زندگی، ہمارے قول اور فعل میں بہت بڑا تضاد ہے، ہمارے قول اور عمل میں لوگوں بہت بڑا تضاد ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت ام سلیم دوپہر کو کیلولہ فرما رہے ہیں، آپ نے چمڑے کا بستر تھا جیسے میں نے عرض کیا، آپ نے دیکھا کہ حضور علیہ السلام کو پسینہ آیا ہوا اور جسم مبارک سے پسینہ بہہ رہا ہے، پسینہ۔ لوگوں دنیا میں لوگوں کو پسینے کی اسمیل ہوتی ہے، مگر نبی کا پسینہ جب اس کے جسم اطہر سے نکلتا ہے، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ایک دن رات تھی اور رات کے عمل میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور اٹھ کے باہر تشریف لے گئے،